اور یہ بھی بڑا ہوتا ہے کبھی کبھی نا فیئر، جیسے یہ آپ نے حزن کی بات کی اور ہم کی بات کی، یہ بڑے دو امپورٹنٹ ورڈز ہیں اسلامک ٹرمینالوجی میں. یعنی کبھی کبھی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ جس کو آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے. میں آپ کو انٹرسٹنگلی اپنا بتاتا ہوں. کسی وقت میں یعنی بچپن کی اگر میں بات کروں 7-8 کلاس میں تھا اور یہ A لیول تک مجھ سے ہوتا، میرے ساتھ ہوتا رہا. میں کہیں بھی جب جانا ہوتا تھا نا جی، کوئی فیملی ٹرپ یا کوئی باہر ٹرپ ہوتا تھا تو میرے نا ذہن میں ایک فیئر چلتا تھا میں نے بیمار ہو جانا، یعنی میں نہیں جا پاؤں گا. اور میں ہو جاتا تھا، سرپرائزنگلی میں بیمار ہو جاتا تھا اکثر. تو الحمدللہ اب تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا یہ فیئر. اب دیکھیں نا اس چائلڈہڈ ایک وہ واقعے کو لوں کہ نہیں یہ تو میری پرسنالٹی کا پارٹ ہے، ایسا ہی ہوگا. لیکن الحمدللہ اب تو دور دور تک وہ ایسی باتیں آتی ہی نہیں ذہن میں. میں نے اندازہ لگایا کہ اصل میں یہ سائنٹیفک بھی ہے بات کہ جب آپ وہ چیز سوچنے لگتے ہیں نا تو ایسے کیمیکلز باقاعدہ ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی لینگویج ایسے بنا دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر الٹیمیٹلی آپ کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے اس تھنکنگ سے. اور امیون سسٹم جب ویک ہوتا ہے تو بندہ نہیں ہے کہ آپ اچھا سوچیں گے تو لا آف اٹریکشن، اچھا سوچے تو اچھا، وٹ ایور یو فوکس آن اٹ ہیپنس. چلیے یہ بات کو ذرا تھوڑا سا سمیٹتے ہیں. ایک اور یہ جو ہے نا، یہ ہمارے ٹراماز کے لیے اور پرابلمس کے لیے جو میں سمجھتی ہوں کہ ایک اصل تھراپی ہے، وہ ہے قرآن مجید. آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ کو پتہ ہے کہ غم، فکر اور بے قراری اور پریشانی کی دعا ہے اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا. اس میں غم، فکر، احزان، حزن سب کا نام لے لیا. اور یہ دعا بڑی خوبصورتی سے شروع ہوتی ہے کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک ماض فینا حکمک عدل فینا قضاؤک. بڑی کمال کی دعا ہے. اس میں ایڈ کر دوں جی، میں نے سائیکو انالیسس پڑھا ہے اس دعا کا، تو یقین انسٹیٹیوٹ کا ایک ریسرچ پیپر ہے اس پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جو دعا شروع ہو رہی سیلف اویئرنیس سے شروع ہو رہی. سب سے پہلے تھیراپی میں سیلف اویئرنیس کراتا ہے سائیکو، جو آپ کا تھراپسٹ ہوتا ہے، کہ بھائی تم پہچانو تو صحیح تم ہو کون. اللہم انی عبدک، یعنی آپ دیکھیں پہچان کیا ہے. اور پھر اس کو دوبارہ وہ کرنے کے لیے ری ایمفسائز اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، یعنی میرے ماں باپ بھی اللہ تیرے ہی بندے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں 3 کانسیپٹس ریوائز کروائی اس دعا نے جو انسان بھول جاتا ہے تو اس پہ ہم اور حزن سوار ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ ماضٍ فی حکمک، اللہ تیرا ہی حکم جو ہے وہ غالب ہے. عدل فی قضاؤک، آپ کا عدل، فیصلہ عدل پہ ہے. اور شروع میں تھا وہ ہے نسألک بکل اسم سمیت لک بہ، نہیں یہ جو 3 چیزیں اس کا میں کہہ رہا ہوں وہ ہے جی کہ عدل فینا قضاء، اللہم انی عبدک وابن عبدک ماضٍ ناصیتی بیدک، ہاں ناصیتی بیدک، میرا ماتھا تیرے ہاتھ میں. یعنی یہ کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ اللہ تو چاہے کچھ بھی کر. ماتھا آپ دیکھیں پری فرنٹل کورٹیکس، اللہ تیرے ہاتھ میں، تو کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے ساتھ. یو کین ہیل ٹراما، یو کین ہیل می، یو کین ڈو اینی تھنگ. ایکنالجمنٹ ہے. اور پھر عدل ماضٍ فی حکمک، آپ کا ہی حکم غالب، اور عدل فی قضاء، آپ کے سارے فیصلے حق پہ. یہ تینوں کانسیپٹ ہم بھولے ہوتے ہیں تو ڈپریشن اور انگزائٹی حاوی ہوتی ہے. اور پھر آگے وہ ایگزیکٹلی. اچھا یہ آپ نے جو بات کی، اسی سے میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس کل پرسوں ایک کیس آیا ہوا تھا، کیس نہیں تھا، کوسچن آیا تھا. انہوں نے کہا جی میں نے استخارے کی دعا پڑھی اور میں نے اللہ سے دعا کی اور پھر میں سو گئی، اور صبح مجھے اتنا انٹینس پیس کی کیفیت تھی. آپ مجھے بتائیں یہ سائن ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے؟ میں نے ان سے کہا یہ تو سائن خیر ہے ہی، اس لیے کہ استخارے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جس بندے نے استخارہ کیا وہ کبھی ندامت اس کو نہیں ہوگی. لیکن میں آپ کو اصل بتاؤں، جو آپ کو کنٹینٹمنٹ تھی اور جو آپ کو پیسفلنس تھی، اس کی ریزن کیا تھی؟ آپ نے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کیا تھا. اور بلکہ انہوں نے جس وقت مجھے کویسچن بھیجا اس وقت ان کو 2-3 دن گزر چکے تھے. انہوں نے کہا دس فیلنگ از اسٹل ود می. کیوں؟ کہ آپ نے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور اللہ تو اچھا ہی کرتا ہے. اور سب سے بڑھ کے محمد علی، یہ بڑی ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس دنیا میں ہر کام کے اوپر ہمارے اختیار نہیں ہے. اگر آپ فزیکل ہیپننگس کو دیکھیں نا تو 80-90% ہمارے سارے جسم کے ایکشنز انوالنٹری ہیں. وہ صرف جو 5 سے 6% جو ہے نا، جن کے اوپر پوری میڈیکل سائنس اور پوری سائیکالوجی اور دنیا جہان کے علوم بن چکے ہیں، وہ صرف اتنی سی ان کی حیثیت ہے، جو کہ عموماً جو ہے نا وہ انوالنٹری ایکشنز کے آگے آ کے فیل ہو جاتے ہیں. سیم گوز ود
دار جو ہماری کس خاندان میں پیدا ہوئے, کس عہد میں پیدا ہوئے, کن حالات میں پیدا ہوئے, ان پر ہمارا اختیار نہیں ہے. تو اتنی تھوڑی سی جو چیز ہے اس کے اوپر جس کے بارے میں ہمیں لگتا ہے ہمارا اختیار نہیں ہے, ہم اس کے اندر اپنے معاملات کو کہ اللہ پہ نہیں چھوڑ سکتے, جو اپنی اتنی پرفیکٹ کائنات چلا رہا ہے اور جو ہمارے بارے میں ہر جو فیصلہ کر رہا ہے وہ بہترین سے بہترین فیصلہ کر رہا ہے, اور سب سے بڑھ کے اس کے حکم کے علاوہ کچھ ہونا بھی نہیں ہے. تو let us do what is right to do. کیا بات. اس میں تھوڑے سے آپ کو نا ریئل لائف واقعات کہ ہمارے پاس ایسے کچھ آئے کیسز کہ خاتون پریگننسی کے دوران جو ہے بہت فیئرفل ہیں کہ کچھ ہو جائے گا. اس میں ہارمونز بھی اپ ڈاؤن ہوتے ہیں اس اسٹیٹ میں, آپ کو پتہ ہے, اور وہ ہو گیا, مطلب اللہ معاف کرے وہ مس کیریج ہو گیا یا بچہ جو ہے وہ رائٹ آفٹر برتھ فوت ہو گیا. تو دیکھیے یہ وہی جو میں نے اپنا بتایا تھا نا, مجھے ہوتا تھا کہ نہیں مجھے بیماری ہو جانی, اور میں بیمار ہو جاتا تھا, امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے ایسی سوچوں سے. لیکن اینی وے دیکھیں میں اس کو ایسے اپنے آپ کو کاؤنسل کیا, مجھے یاد ہوتا ہے کہ اللہ جو ہوتا ہے تیری مرضی سے ہوتا ہے. میں اللہ کو الفاظ کہتا ہوتا تھا کہ اللہ مجھے پروٹیکٹ کر, آپ بہترین پروٹیکٹر ہیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھیں جب یہ فیئر آپ پہ حاوی ہو رہا ہے, ارریشنل فیئر ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. لیکن آپ اس وقت دعا کریں ہاتھ اٹھا کے کہ یا اللہ تو میرا مولا ہے, تو میرا پروٹیکٹر ہے, اللہ میں آپ کو سونپتا ہوں یا سونپتی ہوں, پروٹیکٹ کریں اللہ. جیسے کچھ لوگوں کو اپنے ماں باپ کی ڈیتھ کا بڑا فیئر ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ جو ہے وہ فوت ہو جائیں گے, بس میرے پیاروں کو کوئی تکلیف نہ ہو. ہاں کوئی تکلیف نہ ہو. دیکھیں جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا. کسی کو کوئی نائٹ میں آیا, کانسٹنٹ آ رہا ہے, ماں باپ کی ڈیتھ نظر آ رہی, دیکھیں آپ پہلے تو اس کو جھٹکیں, اعوذ باللہ پڑھ کے 3 بار یہاں اسپٹ کر کے, ظاہر ہے شیطان آپ کو پریشان کر رہا ہے. دوسرا آپ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ یہ آپ ہی کے بندے ہیں, اللہ آپ ان پہ رحم کریں, ٹھیک ہے, اللہ آپ ہمیں کوئی ایسی تکلیف سے نہ گزاریں جس کی ہمیں استطاعت نہیں ہے, اور اے اللہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ آپ بہترین کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے اس موقع پہ دعا کی جائے اور اس موقع پہ اللہ کی مدد طلب کی جائے, اپنے چھوٹے چھوٹے پرابلمس کو لے کے بھی کہ اللہ میں آپ کو سونپتا ہوں یا سونپتی ہوں, اللہ کرم فرما دے, مدد فرما دے. تو میں نے تو آنٹی خود اپنی لائف میں بہت سی چیزیں جن کا مجھے ڈر ہوتا تھا وہ اللہ کو جب سونپی, اور جب میں نے یہ دعائیں کی الحمدللہ اپنے آپ کو مینٹلی مضبوط کیا کہ کیا ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کو برا کرے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں کو ڈسٹرائے کرنا چاہتا ہے, اللہ معاف کرے. تو یہ چیزیں پھر کم ہو گئیں, اور پھر اعوذ باللہ پڑھنا, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا, پھر یہ دعا اتنی پاورفل ہے جو آپ نے دعا بتا دی نا انگزائٹی کی حالت میں, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وزلع الدین وغلبۃ الرجال. اور ایک اور بات, کئی لوگ کو میں نے دیکھا آنٹی کہ وہ جب ایکسیپٹنس کی طرف آتے ہیں ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ایون او سی ڈی, یعنی میں نے خود ایک بھائی کو اپنا مسئلہ حل کرتے دیکھا تھرو ایکسیپٹنس. ان کو سمجھایا کہ اتنی آپ کے پاس نعمتیں, اگر او سی ڈی ہے تو ٹھیک ہے ایکسیپٹ کر لو, کہہ دو اللہ کو. اب وہ ان کو یہ ڈپریشن تھی, میں نے سجدے میں دعائیں کی, میں نے اتنی دعائیں کی, اللہ ہیل کر دے, ہیل کر دے, ہیل کر دے, نہیں ہو رہی, اس کا مطلب اللہ میری دعائیں نہیں سن رہا. آج کل کی سائنس تو کہتی ہے ADHD ہے نا, جی از دی پاور. صحیح, ٹھیک ہے, آج کل کی سائنس آپ کے جو ہے نا وہ ہر جو یہ والی چیزیں ہیں, وہ جو بورڈم جو ہے اس کو جیمس کلیئر جو ہے وہ جو 7 جو ایٹامک ہیبٹس کا جو آتھر ہے وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے پاور ہے. بور ہوں, کریٹیوٹی, بور ہوں گے تو کریٹیوٹی آئے گی نا, ایسے ہی. تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھو آپ یہ اس طرف آؤ کہ اللہ نعمتیں زیادہ ہیں, اور اگر او سی ڈی آ گئی ہے, خدا نہ خواستہ ایک آزمائش آ گئی ہے, اللہ اگر تیرا یہی فیصلہ ہے, وہی بات ہے نا ماذن فیہ حکمک, یہ ڈپریشن کی دعا پڑھ کے تو دیکھو دل سے کہ اللہ تیرا ہر فیصلہ عدل پر ہے, میں نے اپنی بطور انسان بہت کوشش کر لی اس کو ہیل کرنے کی, اے اللہ ماذن فیہ حکمک عدل فیہ قضاؤ, بس اب آپ کا فیصلہ ہی غالب ہوگا, اور مجھے آپ کے فیصلوں پہ ٹرسٹ ہے. یقین کریں جب وہ اس مائنڈ سیٹ پہ آئے مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے, شفا بھی مل جاتی ہے. دیکھیں نا آپ ایکسیپٹ بھی تو کرنے کی کوشش کیا, اللہ اگر تیرا یہی فیصلہ ہے میرے مالک تو مجھے اسٹرینتھ دے دے, اللہ مجھے اس کو ڈیل کرنے کی ایبلٹی دے دے. آپ دیکھیں مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو یہ بڑی زبردست جو ہے نا وہ ہمارا کاؤنسلر, ہم سب کو کاؤنسلرز چاہیے ہوتے ہیں. جی سب سے بڑا کاؤنسلر قرآن ہے. میرے پاس جو لوگ اس طرح سے مریض آتے ہیں میں ان کو علاج میں سے ایک علاج بتاتی ہوں کہ 1 ربع جو ہے نا یعنی 4 رکوع قرآن کے, وہ آپ نے اتنی اونچی آواز میں پڑھنے کہ جو آپ کے کانوں کو آواز آئے. اچھا یہ جو ہم خاموشی سے قرآن پڑھتے ہیں نا
ان کے مقابلے میں درمیانی سی آواز میں قرآن پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہے. ترجمے والا قرآن سامنے رکھ لیں, تلاوت کے انداز میں پڑھیں, بلکہ ایک کام کریں کہ کان میں وہ ہینڈز فری لگا کے نا, جو آپ کو قاری صاحب پسند ہے ان کی لگا کے ان کے ساتھ آواز ملا کے پڑھنے کی کوشش کریں. ترجمہ آپ کے سامنے ہو, آپ دیکھیں ایک پاؤ کے اندر پڑھتے پڑھتے تک اللہ تعالیٰ آپ کی کاؤنسلنگ کر لیں گے. جو بھڑکے ہوئے جذبات ہیں کام ہو جائیں گے, گری ہوئی جو روح ہے وہ اونچی ہو جائے گی, انسان کو زندگی کا مقصد صحیح طریقے سے نظر آنے لگ جائے گا, اللہ کی ذات کے اوپر, اس کی قدرت کے اوپر انسان کا بلیف بڑھ جائے گا. یہ وہ چیزیں جنہوں نے ہر جگہ, جیسے آپ نے کہا نا کہ پہلی جو 3 چیزیں جن کو ہم نے فراموش کیا ہوتا ہے, یہ دعا سب سے پہلے ان 3 چیزوں کو ریکنڈل کر کے ہمارے سامنے لاتی ہے, اور اس کے بعد پھر ہم اگلی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے, ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے, وجلا حزاننا وذهب همومنا, اس کی وجہ سے ہمارے غم چلے جائیں. اور یہ بالکل صحیح بات ہے, قرآن مجید کو پڑھنے سے یا کسی آیت کا وظیفہ کرنے کے ساتھ غم چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ شفاء لما فی الصدور, ہر طرح سے سینوں کی بیماریوں کی بھی شفا. ہاں, اور یہ قرآن مجید کی تو یہ بات ہے کہ اس کے بارے میں تو یہ فقہا اور علماء کہتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں بھی نا تو وہ بھی برکت کا ذریعہ ہے. تو یہی وجہ یہ جو ہم نے گھروں میں لوہے یا وہ آیتیں وغیرہ لگائی ہوتی ہیں, یا کچھ اس طرح سے ہم کو جویلری وغیرہ پہنتے ہیں جس پر اس طرح سے کچھ الفاظ لکھے ہوں, تو ان سے برکت حاصل کرنا بالکل جائز اور برکت ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی آپ نے ماشاءاللہ بات کی. جسٹ ٹو وائنڈ اپ کہ لوگوں کو دیکھیں, ہم یہی کہیں گے کہ بالکل ریئل ہوتے ہیں ٹراماز, ڈینائل نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن قرآنک سٹوریز فل آف ہوپ ہیں. حضرت یوسف کا ٹراما دیکھیں کتنا بڑا تھا, حضرت موسیٰ کا دیکھیں, حضرت مریم, حضرت عائشہ صدیقہ, یہ لوگ انسان تھے, یہ لوگ کوئی ایلینز نہیں تھے, اللہ معاف کرے. ان کے پاس کیا ایسی پاور تھی, اللہ نے وہ بتایا ہے کہ یہ کیا دعائیں کیا کرتے تھے, یہ کوپ اپ کیسے کرتے تھے ان چیزوں سے. اپنا ذہن خالی کریں انشاءاللہ تعالیٰ, چھوڑ دیں کچھ دیر کے لیے گوگل کیا کہتا ہے, ڈائگنوسس کیا کہتا ہے, سائیکالوجی کیا کہتی ہے. ہم سائیکالوجی کا انکار نہیں کر رہے, میں نے خود ماسٹرز کی ڈگری کی ہے. سائیکالوجی کا اپنا فائدہ اپنی جگہ موجود ہے, سائیکیٹرسٹ کا فائدہ موجود ہے, میڈیسنس کا فائدہ موجود ہے, کاؤنسلنگس کا فائدہ ہے, کوئی ڈینائل نہیں ہے اس میں. لیکن کچھ دیر کے لیے ان ساری چیزوں کو ذہن سے نکالتے ہوئے یہ جو دعائیں ہیں, جو ڈپریشن کی دعائیں جو آپ نے دعا بتائی ہم اور حزن کی, تو اس کو ذہن میں ضرور لائیں. اللہ تعالیٰ سے فل فیتھ سے یہ دعائیں کریں, اور ایکسیپٹنس کی طرف بھی آنا سیکھیں کہ اے اللہ میں شکر گزاری کی طرف بھی آئیں کہ کوئی بات نہیں, اگر اللہ کی طرف سے آ گئی ہے ایک آزمائش تو لیٹس بیئر اٹ انشاءاللہ. آپ دیکھیں اس سے کتنے چینجز آئیں گے. اور بس میں آنٹی بات کو ختم کروں گا آپ کی اجازت سے ایک واقعے کے ساتھ. کئی لوگ ہیں ان کے چائلڈہڈ ٹراماز ہوتے ہیں, سیکشول ابیوز ہوئی ہوتی ہے, اللہ معاف کرے, کوئی مار پڑی ہوتی ہے کسی استاد سے. ان کو بھی میں ایک تو دے آر ویری بریو کہ دے ہیو وینٹ تھرو دس, اور ماشاءاللہ دے آر ڈوئنگ گڈ ان لائف, ان کو شاباشی بھی دینی چاہیے. لیکن یہ کہ ان کو مزید اسٹرینتھ دینے کے لیے کہ انشاءاللہ وہی آپ کے والی بات کہ ٹراماز ہیل ہو جاتے ہیں. حضرت یوسف کی مثال ہمارے سامنے ہے, اس کو حاوی نہ کریں اپنے پر, فارگیونیس کی طرف بھی آئیں. اللہ تعالیٰ مالک ہے, اللہ پہ چھوڑ دیں, اللہ سے پروڈکٹیوٹی مانگیں. اور جنہوں نے ہوئے لاسٹ سم ون, اس کے لیے بس ایک واقعہ بات سنا کے بات کو ختم کروں گا. یہ واقعہ سعد بن ابی وقاص بہت بیمار تھے. کانکیسٹ آف پرشیا جو حضرت عمر فاروق کے دور میں غالباً تھی, تو وہ بڑا فیل کر رہے تھے کہ ایز اے کمانڈر, آئی گیس حضرت ابو بکر کے دور میں تھی, حضرت عمر کے دور میں اینی وے, تو وہ بڑا بے بس فیل کر رہے تھے کہ میں آئی کین ناٹ گو آؤٹ اینڈ فائٹ. تو ہی واز ویری ڈپریسڈ ٹو بی آنیسٹ. تو ان کو جو عیادت کرنے آئیں وہاں پر, وہ حضرت خولہ تھی غالباً یا صحابیہ تھی, آئی ایم فارگیٹنگ ہر نیم, بٹ اینی وے انہوں نے پھر ان کو کاؤنسل کیسے کیا, اپنی سٹوری سنا کے, بڑی خوبصورت سٹوری ہے. انہوں نے کہا کہ آئی لاسٹ مائی بردر, موسٹ بلوڈ بردر. شی سیڈ کہ میں نے بال منڈا لیے, اور میں پوئٹری پڑھا کرتی تھی کعبہ کے قریب جا کر, اور وہ پوئٹری لوگ سنتے تھے. آئی یوز ٹو لیمنٹ تھرو دیٹ پوئٹری, اپنے بھائی کو یاد کرتی تھی. تو مجھے لوگ تانے دیتے تھے, بے صبری عورت, یعنی دیکھ کیا کر رہی ہے, اور اس کو سمجھ نہیں ہے, عقل نہیں ہے, یہ وہ. کہتی کہ بلیو می دا پرسن ہو کاؤنسل می واز عمر بن الخطاب. اور کہتی کہ حالانکہ ان کے بارے میں مشہور ہے وہ سخت ہیں عمر. کہتی عمر ایک دن مجھے ملے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی بات. عمر بن الخطاب نے کہا کہ سنا مجھے بھی کیا پڑھتی ہے. تو شی سیڈ کہ میں نے جب انہیں سنائی وہ اتنا روئے, اور انہوں نے کہا کہ مجھے زید یاد آ گئے, زید بن الخطاب, جو ان کے بہت پیارے بھائی, جو ان سے پہلے شہید ہو گئے تھے,
اور یہ مسلمہ کذاب کے غالباً جو تھی وہ بیٹل اس میں شہید ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے دوران. کہتے کہ مجھے میرا بھائی یاد کرا دیا تیری شاعری نے. اور پھر کہتی لوگوں کو جمع کر کے انہوں نے کہا اے لوگوں اس عورت کو مت روکو, لوگ اپنے پیاروں کو یاد کر کے روئیں گے, لیٹ ہر بی. کہتی کہ اتنا میرا دل ٹھنڈا ہوا کہ اس شخص کے بارے میں آتا ہے سخت انسان ہے لیکن انہوں نے اکنالج کیا میری اس بات. لیکن کہتی کہ پھر اس کے بعد عائشہ صدیقہ نے مجھے سمجھایا. عائشہ صدیقہ نے میری ایک اور طرح سے کاؤنسلنگ کی. آپ دیکھیں صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو تھپکی دیتے تھے, کاؤنسلنگ کرتے تھے ماشاءاللہ. کہتی ہیں عائشہ صدیقہ نے مجھے کہا کہ آئی لاسٹ دا موسٹ بلوڈ آف ہیومن بینگس. تم میرا غم کا اندازہ لگاؤ کہ میں نے کتنی ینگ ایج میں کس کو کھویا ہے, اور تم بس وہیں سے اپنے آپ کو کاؤنسل کر لو. کہتی بس ان کا یہ کہنا تھا میرا غم ہیل ہو گیا. تو یہ ابھی واقعہ سنا ہی نہیں تھی, سعد بن ابی وقاص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے کہ بس آپ نے جتنی باتیں کی ہیں میں ہیل ہو گیا. تو یہی بات ہے کہ پیپل ول لوز دیئر لوڈ ونس, پیپل ول بی سیڈ, پیپل ول بی ان پین, بٹ فکر نہ کریں. قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ سورہ طور میں کہتے ہیں ہم جنت میں سب کو اکٹھا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لوڈ ونس کے ساتھ, فوت شدگان کے ساتھ جنت الفردوس میں اکٹھا کریں اور مومنین صالحین میں ہمارا شمار کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں بس یہی آپ کے توسل سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنی باتیں آپ نے کی ماشاءاللہ اس کو اپلائی کریں, پازیٹیو ایک مائنڈ سیٹ کی طرف آئیں, انشاءاللہ زندگی کھل کر گزاریں. اور یہ چیزیں بڑی اپلیکیبل ہیں, جتنی باتیں آپ نے کی ان کو اپلائی کریں. سو جزاکم اللہ خیر, بہت شکریہ آپ کا.